راجہ صاحب میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھنا چاہوں گا. دیکھیے آپ کی حد تک، اور آپ تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، سوچ دی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے سوچنے سمجھنے کی ایک صلاحیت آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے. جنرل پبلک کی سطح پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو یہ سینس آف اونرشپ جس کی بات آپ کر رہے ہیں ان میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بائی ڈیفالٹ یہ لیڈرز جو ہیں یہ تو اسی طرح کے نعرے لگاتے آ رہے ہیں، وہ انتخابی نعرے ہوتے ہیں، بعد میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ جس نے بھی جو نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان سے لے کے اور قرض اتارو ملک سنوارو، اور پھر ابھی بھی کرنٹلی جو حکومت چل رہی ہے انہوں نے بھی اپنے نعرے لگائے. لیکن ایک عام آدمی کے اندر جس کے مسائل بے تحاشا ہیں، جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جس کے بچے یہاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جن کو صحت کی سہولیات پراپرلی اویلیبل نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن بھی ہو رہا ہے اور ہر طرح کی ناانصافی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. ان کے اندر یہ سوچ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جب کوئی انقلاب آتا ہے نا، وہ ایک لمحے نہیں آتا، ایک لمحے میں نہیں آتا. اس کے لیے آپ اپنی تاریخ کے اوراق کو اٹھائیں، ان کو اسٹڈی کریں. میں آپ کو بہت زیادہ دور لے کے نہیں جاتا. ہمارے ملک میں ایک شخصیت گزری ہے، عبدالستاریدی. وہ اپنی جو پہلی موومنٹ ہے، جو پہلی ان کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں ڈیل تھی ایدی فاؤنڈیشن کے لیے، وہ کیا تھی؟ وہ گھر سے پیسے لے کے وپار کرنے کے لیے کپڑے کی مارکیٹ میں گئے، پیسے لے کے گئے. وہاں پہ کوئی ایک وقوع ہوا، ایک لاش گری اور اس کو لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. وہ شخص نے وہاں سے کپڑا نہیں خریدا، وہ جو اس کے پاس پیسے تھے وہ لے کے آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ آج سے میں یہ جو بے سہارا ہے لوگ ہیں ان کی مدد کرنی شروع کرنی میں نے. ٹھیک ہے. اس نے اپنے پیسوں سے ایک ایمبولینس لی. ٹھیک. اور آج جس تاریخ کو آج ہم بیٹھے ہیں وہ شخص اس دنیا سے جا چکا. گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں اتنی بڑی ایمبولینس سروس پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی سروس. اور یہ اس ایک شخص کی کاوش سے شروع ہوا جب اسے کوئی جانتا نہیں تھا. اس کو دیکھ کر بے تحاشا لوگوں نے یہ کام شروع کیا. تو بات یہ ہے شیخ صاحب، آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں کہ آج یہ پورے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، ہر شخص کو آنرشپ دے کے ہم نے یہاں سے جانا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنے حصے کا کام کرنا شروع کریں گے، اپنے حصے کا جو ذمہ داری ہے وہ لینی شروع کریں گے. میری ذمہ داری کیا ہے کہ مجھے ایک بات کو سمجھ آئی ہے اور میرے پاس طاقت کیا ہے؟ یہ بولنے والی طاقت. میں نے اپنی وہ ذمہ داری لی اور اس اپنی جو طاقت میرے رب نے مجھے دی ہے اس کے ذریعے میں نے لوگوں تک اپنا پیغام بننا شروع کر دیا. اگر میرا پیغام ٹھیک ہے تو یہ لوگ اس کو سنیں گے. آج ایک بندہ سنے گا، اگر ایک بندے نے آپ کا پیغام شیئر کر دیا، سمجھے آپ کا کام شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے پاکستان میں، آپ کو بہت سارے لوگوں کی میں مثال دے سکتا ہوں جنہوں نے اسی طریقے سے یوٹیوب چینلز بنائے، اس پہ بیٹھ کر تقریریں کی اور اوور نائٹ وہ پوری وائرل ہونا شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ اصلاح کا پہلو نکال کے آپ لوگوں کو اپنی ہسٹری پہ شروع ہو جائیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں، لوگوں کے سامنے ننگا کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں لوگ کہیں گے یار راجہ صاحب کیا بات ہے، دیکھو اس نے بابر شیخ کی ایسی کی تیسی پھیر دی، اور وہ اس چیز کو صرف مجھے نہیں آپ کی انسلٹ کرنے کے لیے اس کو پلانا شروع کر دیں گے. اسی پہ الٹ کریں، آپ تعریف کریں، آپ لوگوں کا اچھائی کا پہلو دکھانا شروع کریں، کیونکہ اچھائی میں لوگوں کے لیے دلچسپی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ انٹرٹیننگ نہیں ہو سکتی. وہ تو آپ کی اصلاح کے لیے آپ نے اپنے اوپر جبر کرنا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت تھوڑا سا سلولی آہستہ سے آگے بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ جس تیزی سے لوگوں کو جتنی اچھائی جو ہے آپ کا کام ہے آپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں کہ آپ اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور اگر ٹھیک کیا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں
کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں، آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام پہنچانا ہے، پیغام دینا ہے، پیغام دینا ہے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں، بالکل ٹھیک، اپنے پاکستان کے لیے، میرے پاکستان کے لیے آپ لوگوں کو اپنا پیغام دینا شروع کریں۔ بالکل ٹھیک، ہم آج سے کیا کریں گے کہ ہم جہاں لوگوں پہ، قانون پہ یا جو خامیاں دیکھ کر لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اسپیشل پروگرام ریکارڈ کریں گے جن پہ لوگوں کو نشاندہی کریں گے کہ اس کام سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کام کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، اس کام سے آپ کے بچوں کا کیسے مستقبل سنورے گا، یہ کام کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک، ہم اس کی ایک کیا کہتے ہیں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، لوگوں کو نشاندہی کریں گے، بالکل ٹھیک، اور بار بار کرنا شروع کریں گے، بالکل ٹھیک، اپنی بات کی وضاحت کریں گے، لوگوں کو اگزامپل کوڈ کریں گے، دوسری دنیا کی تاریخ بتائیں گے، اس سے جو انہوں نے فائدے لیے ہم ان پہ بات کریں گے، اور ہم اپنی حق ذمہ داری جو ہے اپنے حصے کا کام شروع کرتے ہیں، اور ہم ہمارے پاکستان کے لیے نہیں کریں گے، ہم میرے پاکستان کے لیے کریں گے۔ بالکل جی، بہت شکریہ راجہ صاحب، اور میں آج آپ کا 2 مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور میرے پروگرام میں آئے، اور دوسرا شکریہ اس بات کا کہ آج آپ نے کسی لیڈر پر تنقید نہیں کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویورز، آر اے راجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت ہی اسٹرانگ میسیج آج راجہ صاحب نے دیا ہے۔ آج انہوں نے سوال تو آج بھی انہوں نے اٹھا دیے ہیں، لیکن ان کا پیغام بہت پاورفل ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اپنے اندر سینس آف اونرشپ پیدا کرنی ہے، اس ملک کو ہمارا نہیں بلکہ میرا ملک کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم میرا ملک کہیں گے تو پھر ہم اس ملک کو اس کی اچھائیوں اور برائیوں سمیت قبول کریں گے، اور اچھائیوں کو انجوائے کریں گے اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے، اسی پر پروگرام کا اختتام کریں گے کہ یہ ملک ہمارا ہے، تو ایک بہت پرانا ملی نغمہ تھا، اس کا شعر کچھ یوں تھا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے، موج بڑھے یا آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔ اپنا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔